السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ اس پوری مدت میں آپ نماز قصر ہی ادا فرماتے رہے۔ جس جگہ آپ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ کا نام شیب ابی طالب تھا۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سے امور سر انجام دیے، مثلاً کعبے کو بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، بیت اللہ کے اندر بنی تصاویر مٹوائیں، بنو شیبہ کا کعبے کے خدام کے طور پر تقرر فرمایا، بنو عبد المطلب کو سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سونپی۔ مزید یہ کہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ بعض سرکش مرتدوں کا خون جائز قرار دیا، مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ ابو اسید خزائی کو حکم فرمایا کہ حرم کی برجیاں پھر سے بنائیں۔ دعوت اسلام کے لیے کئی لشکر بھیجے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ کی وجہ سے بہت سے دشمن اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بت توڑنے کے لیے بھی دستے بھیجے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ کے قریب مقام نخلا کے بت عزا کو پاش پاش کیا۔ اس وقت رمضان المبارک 8 ہجری کے 5 دن باقی تھے۔ عزا قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا اور اسے سب سے بڑا بت شمار کیا جاتا تھا۔ نیز آپ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے بنو حذیل کا بت سوا ریزہ ریزہ کیا۔ اسی طرح سیدنا سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے منات نامی بت کو توڑا۔ یہ سب کام رمضان المبارک 8 ہجری ہی میں انجام پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وفود کا تانتا بن گیا۔ وہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ ادھر حج کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آ رہے تھے۔ نیز ابھی تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے رسول پر۔ کچھ یہودی بھی تھے، اس لیے مناسب تھا کہ ابھی اللہ کے رسول مدینہ ہی میں رہیں یہاں تک کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے اور آپ کی بجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے جائیں۔ چونکہ مشرکین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ کعبے کو مشرکین کی آمد سے بھی پاک کیا جائے، جیسا کہ بتوں اور شرکیہ نشانات سے پاک کیا جا چکا تھا۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ خود ان کے 50 اونٹ تھے۔ اس سفر میں 300 مدنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ذوالحلیفہ، جسے آج کل آبار علی کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ سے قریباً 11 کلومیٹر دور ہے، پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کریں۔ اس سورہ کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب ہی نہ آئیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤ گے تو یقین رکھو بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا کہ ان مشرکوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب ہی نہ پھٹکے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی والے دن فرمایا، اے لوگو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور جس شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا ہے وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا۔
لوگوں کے لیے اس وقت سے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ پھر اس دن سے کسی مشرک نے حج نہیں کیا، نہ کسی ننگے شخص نے کعبہ کا طواف کیا، بلکہ تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے، تم کیا کر رہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے ہیں تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اب ہم آپ کو مسجد حرام کی تعمیر کے مختلف ادوار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ہاں، پہل مسجد حرام چھوٹی سی تھی، اس کے ارد گرد دیوار بھی نہیں تھی، بلکہ گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا۔ گھروں میں مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے، لوگ ادھر ادھر سے آتے جاتے رہتے تھے، اس طرح نمازیوں کو دقت ہوتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سے گھر خرید کر گرا دیے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو فروخت کرنے سے انکار کیا، ان کے گھر گروا کر گھروں کی قیمت بیت المال میں رکھ دی۔ آخرکار انہوں نے یہ قیمت لے لی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کروا دی جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا، تم بعد میں رہنے لگے ہو، لہٰذا خالی جگہ کعبے کا سین ہے نہ کہ تمہارا۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور مکہ مکرمہ میں 20 دن ٹھہرے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مسجد کی مزید توسیع فرمائی۔ کچھ لوگوں سے گھر خرید لیے، جنہوں نے بیچنے سے انکار کیا ان کے گھر زبردستی گرا دیے۔ لوگوں نے شور و غل مچایا تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا، میری نرمی اور تحمل نے تمہیں جرأت دلا دی ہے، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، میں نے تو انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس پر تم چیخنے چلانے لگے ہو۔ پھر آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، مگر پھر عبداللہ بن خالد بن اسید کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ توسیع 26 ہجری میں فرمائی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے مشرقی سمت سے توسیع کی، اور یہ بالائی حصہ تھا جو مسجد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا۔ اس توسیع میں کتاب اخبار مکہ کے مصنف علامہ ازرقی کے جد امجد ازرق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ حصہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے 10,000 دینار سے زائد رقم دے کر خریدا تھا۔ اس کے بعد بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدا محرم الحرام 137 ہجری میں ہوئی اور ذی الحج 140 ہجری میں تکمیل ہوئی۔ ابو جعفر منصور کی توسیع مسجد حرام کے پہلے رقبے سے نصف پر مشتمل تھی۔ گویا اس طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے 1.5 گنا بڑھ گیا۔ پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی نے مسجد کی بالائی، یمنی اور مغربی جانب اپنے والد کی توسیع سے آگے مزید توسیع کی۔ مہدی کے دور میں توسیع 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ 160 ہجری میں جب اس نے اپنے والد کی توسیع سے آگے 2 برآمدے مزید تعمیر کیے۔ دوسری مرتبہ 167 ہجری میں توسیع ہوئی۔ اس توسیع کا حکم اس نے اس وقت دیا جب 164 ہجری میں وہ اپنا دوسرا حج کرنے آیا۔ یہ توسیع شروع اس کے آخری دور میں ہوئی اور مکمل اس کے بیٹے موسیٰ ہادی کے دور میں ہوئی، کیونکہ موت نے مہدی کو زیادہ مہلت نہ دی۔ مہدی نے مسجد حرام کی توسیع و تعمیر میں بہت زیادہ مال خرچ کیا، کیونکہ مسجد میں شامل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 25 دینار میں پڑی اور وادی میں داخل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 15 دینار میں پڑی، جبکہ سنگ مرمر کے ستون شام اور بعض دیگر ممالک سے جدہ کی بندرگاہ تک پہنچے، جن کو بعد میں چھکڑوں پر لاد کر مکہ مکرمہ تک لایا گیا۔ اس کی توسیع کو ان امور میں شمار کیا جاتا ہے جن پر بے انتہا اخراجات ہوئے۔ اس کے بعد دارالندوہ میں توسیع ہوئی۔ اس کے منتظم نے خلیفہ معتضد عباسی کے وزیر عبید اللہ بن سلیمان بن وہب کو رغبت دلائی
کہ باقی ماندہ دارالندوہ کو مسجد میں شامل کیا جائے، اس سے نیک نامی ہوگی، کیونکہ مہدی کے بعد کسی خلیفہ نے مسجد حرام میں کوئی کام نہیں کرایا۔ منتظم نے مکہ مکرمہ کے قاضی محمد بن احمد مقدمی اور مکہ مکرمہ کے امیر عج بن حاج سے بھی درخواست کی کہ وہ دارالندوہ کے بارے میں ایسی ہی تجویز خلیفہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ شخص معتزد باللہ کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے بھی تجویز لکھ بھیجی۔ جب یہ تینوں درخواستیں معتزد کے پاس پہنچی تو اس نے حکم دیا دارالندوہ کو مسجد کی شکل دے کر بڑی مسجد سے ملا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بڑی رقم مختص کی۔ دارالندوہ کی پرانی عمارت گرا کر سارا ملبہ نکال دیا گیا، پھر اصل بنیاد پر مسجد بنا دی گئی۔ اس میں ستون، محراب اور برآمدے بنائے گئے، ان کی چھت لکڑی کی ڈالی گئی، اس پر سونے کی پالش اور کشیدہ کاری کی گئی۔ پھر بڑی مسجد کی دیوار میں 12 دروازے بنائے گئے۔ ان کے علاوہ اس عمارت میں 3 دروازے اور رکھے گئے جو ارد گرد کی سڑکوں پر کھلتے تھے۔ مینار بھی تعمیر کیا گیا، چھت پر کنگروں والا جنگلہ بنایا گیا۔ اس سارے کام میں 3 سال کا عرصہ لگا اور یہ تمام کام قریباً 284 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں 306 ہجری میں باب ابراہیم کا اضافہ ہوا۔ یہ دروازہ مسجد کی مغربی جانب تھا۔ یہ دراصل ایک کھلا صحن تھا جو باب الخیادین اور باب بنی جمح کے درمیان واقع تھا۔ اس کو مسجد حرام میں شامل کر دیا گیا اور دونوں دروازوں کی جگہ ایک بڑا دروازہ بنا دیا گیا جس کو باب ابراہیم کہا جانے لگا۔ عباسی خلفاء نے اس کے بعد مسجد حرام کی تعمیر و توسیع کا تو کوئی کام نہیں کیا، البتہ مرمت اور اصلاح کا کام سلطان سلیم کے دور 979 ہجری تک جاری رہا۔ مصر کے بادشاہ برقوق کے دور 802 ہجری میں مسجد حرام میں آگ لگ گئی۔ سلطان برقوق نے عمارت دوبارہ تعمیر کرائی، اس پر پہلے کی طرح ساگوان کی لکڑی کی چھت ڈلوائی، پھر کئی بار اس کی مرمت بھی کرائی گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمزوری آتی گئی اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا رہا۔ سلطان سلیم کے سامنے جب یہ صورتحال پیش کی گئی تو اس نے اس کو گرا کر نئی عمارت بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ چھت لکڑی کی نہ ڈالی جائے بلکہ اس کو گنبدوں کی شکل میں بنایا جائے۔ یہ کام 979 ہجری میں شروع ہوا، لیکن سلطان سلیم تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے سلطان مراد سوم نے اس کام کو مکمل کیا۔ تعمیر نو کا یہ کام 984 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں مسجد حرام میں جو توسیع ہوئی تو اس کے بعد 1069 برس تک مسجد حرام کا رقبہ اتنا ہی رہا، البتہ ارد گرد عمارات بنتی رہی، بلکہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف سرکتی رہی۔ سعی والی جگہ کا بھی یہی حال رہا کہ اس کے اور مسجد حرام کے درمیان کئی منزلہ عمارات تھی۔ سعی والی جگہ کی صورت ایک تنگ گلی کی سی ہو کر رہ گئی، اس کے ارد گرد دکانیں تھیں۔ اب مسجد حرام اپنے محدود رقبے کی وجہ سے زائرین کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ حاجیوں کی تعداد اب اتنی کم نہیں رہی تھی جتنی جانوروں اور بادبانی کشتیوں کے زمانے میں تھی، بلکہ ذرائع آمد و رفت کی ترقی کی وجہ سے اب تعداد کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اب جانوروں کی بجائے نئی بسیں، کاریں اور تیز ترین ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے تھے۔ بادبانی کشتیوں کی بجائے تیز رفتار دیو ہیکل بحری جہاز کا دور آ چکا تھا۔ اتنی بڑی تعداد کے لیے یہ مسجد بہت تنگ پڑ گئی تھی۔ جوں دن گزر رہے تھے، حجاج اور زائرین کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے رہائشی اور حجاج سبھی اس تنگی کو بری طرح محسوس کر رہے تھے، لیکن تعجب کی بات یہ کہ 1000 سال سے زیادہ مدت تک کسی مسلمان بادشاہ یا حاکم نے اس کی توسیع میں ایک بالشت زمین کا اضافہ کیا اور نہ اس کی فکر کی۔ 1370 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا آغاز ہوا۔ 5 محرم 1375 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام پورا ہونے پر سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران استعمال ہونے والی تمام مشینری اور جملہ آلات کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا جائے۔
تاکہ فوری طور پر مسجد حرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز ہو سکے۔ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمت اللہ علیہ نے حرمین شریفین کے معاملات پر بہت زیادہ توجہ دی، چنانچہ انہوں نے مسجد کی مرمت کا حکم دیا۔ اس حکم کے تحت حرم میں سنگ مرمر لگایا گیا، نئے سرے سے رنگ کیا گیا، دروازے اور برآمدوں کے فرش درست کیے گئے۔ شاہ عبدالعزیز پہلے شخص ہیں جنہوں نے سعی والی گلی کا فرش لگوایا، اس کے اوپر سائبان کی تجدید کرائی، جبکہ مساح یعنی سعی کرنے کی جگہ پر سب سے پہلے شاہ شریف حسین بن علی نے 1339 ہجری میں سائبان لگوایا تھا۔ مسجد حرام میں پہلی توسیع شاہ سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ مساح کے دونوں جانب بنے ہوئے گھر گرا دیے گئے اور مساح کی 2 منزلیں بنائی گئیں۔ پہلی منزل میں صفا سے مروہ جانے اور مروہ سے صفا واپس آنے کے لیے الگ الگ راستے بنائے گئے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ جانے اور آنے کے راستے جدا جدا رہیں۔ پہلی منزل میں 16 دروازے لگائے گئے۔ دوسری منزل پر جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے، ایک صفا دوسرا مروہ کے پاس۔ پھر جنوبی جانب کی عمارت گرائی گئی اور 2 منزلہ خوبصورت برآمدہ بنایا گیا۔ مساح کے سوا باقی توسیع شدہ عمارت کے نیچے تہخانے بنائے گئے۔ پھر مغربی اور شمالی جانب میں بھی جنوبی توسیع کی طرح توسیع کی گئی اور ان دونوں جانب بھی وہی کچھ بنایا گیا جو جنوبی جانب بنایا گیا تھا۔ دروازوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی، چھوٹے بڑے سب مل کر 51 دروازے بن گئے۔ توسیع کے دوران پرانے 7 مینار گرا کر 7 نئے مینار بنائے گئے۔ اس طرح سعودی دور کی پہلی توسیع میں 1,53,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا اور مسجد کا کل رقبہ 1,80,850 مربع میٹر ہو گیا۔ گویا اس توسیع کے بعد مسجد حرام کا رقبہ 6 گنا بڑھ گیا، جبکہ اس توسیع سے پہلے مسجد کا کل رقبہ صرف 27,850 مربع میٹر تھا۔ مزید یہ کہ توسیع والی عمارت انتہائی مضبوط اور خوبصورت ہے۔ دیواروں پر سنگ مرمر اور چھتوں اور ڈاٹوں میں عمارتی پتھر جڑا گیا ہے تاکہ مسجد حرام فن تعمیر کا شاہکار بن جائے۔ شاہ فہد نے حرم کی طرف بہت توجہ دی اور بڑی دریا دلی سے خرچ کیا۔ ان کے منصوبے کے 2 پہلو ہیں، نمبر 1 زیبائش و آرائش، نمبر 2 مسجد حرام کے رقبے میں اضافہ۔ رقبے میں اضافہ تو اس طرح کیا گیا کہ مغربی جانب باب عبدالعزیز سے باب عمرہ تک 2 منزلہ عمارت اور تہخانے بنائے گئے اور مسجد کی چھت کو بھی نماز کی ادائیگی کے قابل بنا دیا گیا۔ وہاں کھلے صحن تعمیر کیے گئے، ان میں 80,000 سے زائد افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھیوں کے لیے 3 مقامات بنائے گئے۔ گویا کہ توسیع کی سابقہ 2 منزلوں کے اوپر تیسری منزل کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس توسیع میں باب الملک فہد کے نام سے ایک عظیم دروازہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ 14 چھوٹے دروازے بھی ہیں۔ تہخانوں میں جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے ہیں۔ اس توسیع کے بعد اب مسجد میں داخل ہونے کے لیے 4 بڑے اور 54 چھوٹے دروازے ہیں۔ تہخانوں میں داخل ہونے کے لیے 6 الگ راستے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری منزل پر جانے کے لیے بھی کئی راستے اور بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھیاں موجود ہیں۔ مسجد کے 7 سابقہ میناروں میں بالکل انہی جیسے 2 اور میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح میناروں کی تعداد اب 9 ہو گئی ہے۔ اس نئے اضافے کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہے۔ یہ رقبہ پہلی سعودی توسیع سے پہلے کی مسجد حرام کے رقبے سے 3 گنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سعودی توسیعات سے مسجد حرام کا رقبہ 9 گنا بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ نمازیوں کے لیے مسجد کی مشرقی جانب مساح سے متصل نئے میدان بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کو مشرقی صحن کہا جاتا ہے۔ جبل ابی قبیس کے دامن میں شاہی محلات واقع ہیں جن کا رقبہ قریباً 40,000 مربع میٹر ہے۔ ان میں وہ تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں جن کی نمازیوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی اور مغربی جانب بھی وسیع صحن تیار کیے گئے ہیں۔
ان میں سفید سنگ مرمر کا فرش لگایا گیا ہے تاکہ جب نمازی زیادہ ہوں تو یہاں بھی لوگ نماز ادا کر سکیں۔ حج کے دنوں میں خاص طور پر یہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ حرم کی توسیع اور آرائش و زیبائش یقیناً اپنی جگہ ایک انتہائی اہم کام ہے، لیکن تمام نمازیوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنا اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے اکٹھے نماز ادا کرنے سے پہلے حرم میں مختلف مکتبہ ہائے فکر کے ائمہ کی الگ الگ جائے نماز ہوتی تھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ایک جگہ نماز ادا کرتے تھے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار دوسری جگہ۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے معتقدین کا مصلی جدا مقام پر تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار الگ جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر مقام پر الگ امام نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اذان تو ایک ہی ہوتی تھی، جبکہ نماز الگ الگ 4 مقامات پر مختلف اوقات میں ادا کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیروکار نماز ادا کرتے، ان کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے، پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیروکار، اسی طرح سب سے آخر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے طریق پر چلنے والے اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہر مصلی کا الگ امام مقرر کرنے کی بدعت عثمانیوں نے شروع کی تھی، جو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی آمد تک جاری رہی۔ شاہ عبدالعزیز نے یہ تمام طریقے ختم کر دیے جو مسلمانوں کی زندگی کو عیبدار بنا رہے تھے، اور تمام امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد کی طرف لوٹاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیجیے اب ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات کی سیر کراتے ہیں۔ جبل حرا کا نام تو آپ نے سنا ہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے جو لوگوں میں غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس غار میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں نزول وحی سے پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم حرا پہاڑ کی ایک چٹان پر بیٹھے تھے کہ چٹان ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہی بیٹھے ہیں۔ جبل ثور یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب جنوب میں واقع ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کے مشہور غار میں چھپے تھے۔ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ 2 میں سے دوسرے جبکہ وہ غار میں تھے۔ مسجد خیف مینا میں واقع ہے۔ یہ ان مساجد میں سے ہے جن کی فضیلت بعض احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں نمازیں ادا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس مسجد کی فضیلت کے قائل تھے اور اس کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے۔ نیز مناسک حج کی ادائیگی کے موقع پر اس میں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ مینا یہ وہ مقام ہے جہاں عرفہ کے دن سورج طلوع ہونے تک اور قربانی کے دن اور بعد والے ایام تشریق میں حاجیوں کو جانے اور ٹھہرنے کا حکم ہے۔ یہاں رات ٹھہرنے کا حکم بھی ہے، اور یہی حاجی لوگ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ مینا حج کے دنوں میں تو بہت آباد ہوتا ہے، باقی سارا سال خالی رہتا ہے۔ بہت کم لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ مینا کی حد وادی محصر کے کنارے سے لے کر اس گھاٹی تک ہے جس کے پاس مکہ کی طرف والا آخری جمرہ ہے۔ اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے پاس انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔
مینا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد خیف یہی واقع ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اسی وادی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے فدیے کے طور پر مینڈھا عطا فرمایا تھا۔ عرفہ، عرفہ کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا حاجیوں کے لیے فرض ہے۔ جو عرفات میں وقوف نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ جو شخص وقوف عرفہ نہ کر سکے اسے جانور قربان کرنا ہوگا اور آئندہ سال حج بھی کرنا ہوگا۔ یوم عرفہ کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن اللہ تعالیٰ اتنے افراد آگ سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اظہار فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن شیطان اتنا چھوٹا، ذلیل، حقیر اور ناراض نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت کثرت سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں عرفات سے واپسی پر حاجیوں کو جانے اور رات ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عرفہ اور وادی محصر کے دو تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے۔ عرفہ کے اس تنگ راستے کو مضیق کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے مزدلفہ کی یہی حد بندی کی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ رات نہ گزارنے کی صورت میں ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، اور مستحب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے صبح تک وہیں ٹھہرے، پھر نماز کے بعد روشنی پھیل جانے تک ٹھہرا رہے، اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مینا کی طرف چل دے۔ وادی محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں تیزی کے ساتھ گزر جانا ضروری ہے۔ یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہ مینا میں شامل ہے نہ مزدلفہ میں۔ اس کو وادی محلل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے دوران جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اس مقام پر یہی عمل پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تیزی سے گزرے تھے اور فرمایا تھا، یہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے۔ وادی محصب حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ مینا سے واپسی پر یہاں ٹھہرے۔ یہ وادی مکہ سے مینا کے راستے پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان وغیرہ کے نگران تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محصب میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے اپنے طور پر وہاں آپ کا خیمہ لگا دیا تھا۔ آپ تشریف لائے اور وہاں ٹھہر گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ مدینہ واپسی کے لیے یہاں ٹھہرنا زیادہ مفید تھا۔ اب جو شخص چاہے یہاں ٹھہرے، جو نہ چاہے نہ ٹھہرے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میرے سامنے لوگ عطا رحمت اللہ علیہ سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات محصب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتظار میں ٹھہرے تھے۔ عطا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، یہ ویسے ہی قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے، کوئی چاہے تو محصب میں ٹھہرے، نہ چاہے تو نہ ٹھہرے۔ تنعیم یہ مسجد بیت اللہ سے 7.5 کلومیٹر دور مدینہ روڈ پر واقع ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ اس جگہ واقع ہے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ کے احرام کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ یہ مسجد مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ اسلامی طرز تعمیر کی انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد جعرانہ طائف اور مکے کے درمیان ایک کنویں کا نام ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی پر اس مقام پر ٹھہرے تھے۔ رات کے وقت یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ فرمایا تھا۔ اس مقام پر ایک مسجد بنائی گئی جو مسجد جعرانہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد جن، یہ مسجد حجون کے کنارے واقع ہے۔ این اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے خط کھینچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ جنوں کو قرآن سنائیں۔ آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ آپ حجون میں شیب ابی دب کے پاس پہنچے۔ یہاں آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خط کھینچا تھا کہ وہ اس جگہ سے آگے نہ آئے۔ پھر آپ جنوں کو قرآن سنانے کے لیے آگے چلے گئے۔ ادھر جن ان کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ اس خط کو عبور نہ کر پاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر آپ تشریف لائے۔ اس مقام پر یہ مسجد بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ مکہ کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔